والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسیں نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد اندر اکٹھے ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ پچھلے چند جمعہ تو اسیں ایمان دے متعلق عرض پہ کردے ساں کہ ایمان نہ علم نال ملدا ہے، ایمان نہ عمل دے نال ملدا ہے۔ پھر ذہن دے اندر یہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ اگر ایمان علم نال بھی نہیں ملدا، عمل نال بھی ایمان نہیں آوندا، پھر ایمان کس طرح آوے گا؟ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جمعے دی بابرکت گھڑی دے اندر اسیں اس بات دا ذکر کرنا ہے کہ ایمان کی شے اور ایمان ملدا کینجے۔ اس گفتگو نو میں بخاری اور مسلم دی حدیث مبارکہ تو اس گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا ماں۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر جبریل امین انسانی شکل دے اندر تشریف فرما ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے سامنے بیٹھ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو چند سوال کیتے۔ صحابہ فرمیندے نے کیسے بھی اس منظر نو اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے پہلا سوال کیتا کہ یا رسول اللہ اسلام کی چیز ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دے جواب دے اندر فرمایا کہ اسلام نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے۔ پھر جبریل امین نے دوسرا سوال کیتا کہ یا رسول اللہ ایمان کی چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال دے جواب وچ فرمایا کہ ایمان عقیدے دا نام ہے۔ یہ حدیث طویل ہے کہ جبریل امین نے پھر احسان دا پوچھیا، اس طرح کر کے سوالات کیتے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہاں دے جوابات دیتے کہ قیامت کدن آوے گی، کی نشانی ہے۔
میں جیڑی بات اس حدیث دے وچوں عرض کرنا چاہنا وا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال دے جواب دے اندر فرمایا کہ اسلام دے جواب دے اندر فرمایا کہ اسلام اعمال دا نام ہے، چنگے اعمال کرنا۔ اور جس وقت یہ سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی چیز ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب وچ عقیدہ فرمایا کہ بندے دے عقیدے نو ایمان کیا جاندہ ہے۔ یہ حدیث ذہن وچ رکھ کے تے ہن جڑی خطبے دے اندر میں آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، اس دا ترجمہ اور مفہوم تھوڑے سامنے رکھنا وا، پھر گل واضح ہو جائے گی۔ سورۃ حجرات دی آیا کریمہ ہے، جس وقت مدینہ شریف دے دیہاتاں دے بندیاں کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچ آ کے اپنے کلمہ پڑھن دا ذکر کیتا، اس چیز نو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس دی سورۃ حجرات دی اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن فرمائندا ہے وقالت الاعراب، کہ انہاں دیہاتیاں دیہات دے وچ رہن والے آکھیا آمنا، اسی ایمان لے آندا، اسی مومن بن گئے ہاں۔ قل، اے محبوب تو فرما دے، لم تؤمنو، کہ تسی ادھر تک مومن نہیں بنے۔ توجہ فرمایا جے، کلمہ پڑھن والے دیہاتیاں نے آکھیا یا رسول اللہ اسی مومن بن گئے ہاں، ایمان لے آندا ہے۔ رب نے حکم فرمایا کل، اے میرے محبوب تو فرما دے، لم تؤمنو، تسی ادھر تک ایمان نہیں لیاندا، تسی مومن نہیں بنے۔ وہ اپنی زبان اچھو اقرار پہ کر دینے کہ یا رسول اللہ اسی مومن بن گئے ہاں، پھر رب فرما رہا ہے محبوبہ تو کہہ دے تسی ادھک مومن نہیں بنے۔ اللہ فرمائندہ ہے ولیکن قولوا اسلمنا، تسی اے نہ آکھو کہ اسی مومن بن گئے ہاں، بلکہ اے آکھو قولوا اسلمنا، اسی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ گل نہ کرو کہ اسی مومن بن گئے ہیں یا ایمان لے آندا ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے محبوبہ انہوں نے کہہ دے تسی یہ گل کرو کہ اسی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان اس دی وجہ اللہ خود بھی بیان پہ فرمائندہ ہے، اللہ فرمائندہ ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ محبوبہ ادھک ایمان کیڑا نا انہاں دے دلاں وچ نہیں وڑیا، ایمان انہاں دے دلاں وچ داخل نہیں ہویا، تو پتہ چلیا کہ جس وقت تک بندے دے دل دے وچ ایمان داخل نہ ہوئے، وہ بندہ اپنے آپ نو مومن اخوا سکدا نہیں۔ ہاں مسلمان اخواوے کہ میں جی مسلمان اسلام قبول کر لیا ہے، مومن بندے دی تعریف اللہ دا قرآن پہ کردا ہے کہ مومن او ہی ہے جن دے دل وچ ایمان داخل ہو جاوے۔ ہن یہ تا قرآن دی آیت ہے نا جن دا مفہوم اور ترجمہ میں تھوڑے سامنے رکھیا ہے۔ ہن جبریل امین دا سوال اپنے تھوڑے سامنے پہ رکھنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایمان کی شے، تو میرے آقا نے فرمایا جبریل ایمان عقیدے نو کیا جاندا ہے، ایمان عقیدے دا نام ہے۔ تو پتہ چلیا کہ جس دے دل دے وچ عقیدہ ہے ان دا ہی ایمان ہے۔ صاف ظاہر عقیدہ صحیح ہوئے گا تو پھر ایمان ہے، اگر عقیدہ خراب ہوئے گا تو ایمان بھی خراب ہو گیا تو عقیدہ تک ہی خراب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایمان عقیدے نو کیا جاندا ہے کہ بندے دا جڑا عقیدہ ہے اور عقیدے دا تعلق ہے دل دے نال، دل دیاں گہرائیاں وچ عقیدہ ہوندا ہے کہ اللہ دا قرآن بھی فرمائندہ ہے کہ جس وقت ایمان دل وچ داخل ہو جاوے او ہی بندہ مومن ہوندا ہے، اگر دل وچ داخل نہیں تو بندہ مومن نہیں۔ عقیدہ درست نہ ہوئے میرے بھائیو، ایک بندے دا عقیدہ ہی خراب ہے۔ آقا انبیاء کرام دی ذات دے بارے چند عقیدہ درست نہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تھن بڑے اس دور دے اندر بندے نظر آن گے جڑے کہندے نے کہ نبی کچھ کر نہیں سکدے،
اگر عقیدہ درست نہ ہوئے تے بندہ بے شک چنگے اعمال کردہ بھی رہے لیکن چنگے اعمال کرنا اس نو مومن نہیں بنا سکتے. گل سمجھیا جے جن آکھیا سی نا کہ یا رسول اللہ سی مومن بن گئے ہیں، وہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پڑھ دے آئے، وہ جہاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا کے کر دے آئے، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے محفل دے اندر جا کے باندھ دے آئے. انہاں کیا عرض کی یا رسول اللہ سی ایمان لے آندا ہے. اللہ فرمائدہ محبوبہ انہوں ناک دے کے ایمان تسی نہیں، تسی یہ آکھو کہ اسی مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ ایمان تھوڑے دل وچ نہیں بڑھیا. عقیدہ خراب ہوئے تے نماز پڑھنا انہوں مومن بنا سکدی، عقیدہ خراب ہوئے روزہ رکھنا انہوں مومن بنا سکدا، عقیدہ خراب ہوئے تے بیت اللہ شریف دا طواف کرنا، روزہ رسول دی زیارت کرنا، چنگے کام کرنا، یہ چنگے اعمال اس نو مومن بنا سکدے نہیں. پہلے عقیدہ درست ہوئے گا. تو میرے بھائیو اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پہلے بھی یہ حدیث میرا خیال عرض کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے، اور توجہ نال حدیث سماعت کریا جی. اللہ کرے یہ زمانہ نہ ہوئے، اس تو اگے کدائیوں زمانہ ہوئے، اسی وہ زمانے چلا سن نہ رکھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت دے لوگاں تے ایسا بھی زمانہ آئے گا، ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ مساجد دے اندر جمع ہون گے لیکن انہاں چ مومن کوئی نہیں ہوئے گا. حضور نے فرمایا ایسا بھی میری امت تے زمانہ ایک آوے گا، لوگ مساجد دے اندر آؤں گے. ایمانداری نے دسو مسجد دے اندر اسی کاروبار کرنا ہونے ہیں، لوگ مسجد دے اندر عبادت ہی کرنا ہوندے نے نا، مسجد دے اندر سجدہ کرنا ہوندے نے، قرآن پڑھنا ہوندے نے، نوافل پڑھنا ہوندے نے، اپنے فرائض ادا کرنا ہوندے نے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت ایک ایسا بھی دور آئے گا کہ مساجد دے اندر لوگ بڑے جمع ہون گے لیکن انہاں چ ایک بھی مومن نہیں ہوئے گا. تو میری گل میرے بھائیو اس حدیث نال تائید میری بات دی ہو گئی کہ نماز پڑھن والا ہر نمازی مومن نہیں ہوندا، ہر داڑھی رکھن والا مومن نہیں، ہر متھے دے جندے متھے دے مراب ہر مراب والا مومن نہیں. جتن تک بندے دا عقیدہ درست نہ ہوئے وہ بندہ مومن نہیں بن سکدا. حضور نے فرمایا کہ ایمان عقیدے نو کیا جاندا ہے، عقیدہ درست ہے تے بندے دا ایمان درست ہے، عقیدہ درست نہ ہوئے تے بندے دا ایمان. اس حدیث تو یہ بھی گل پتہ چلی کہ ہر مسجد وچ آن والا بندہ مومن نہیں. میں گل دوبارہ کردہ پیا، میں توجہ نہ سنیا جے. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر مسجد وچ آن والا بندہ مسجد وچ موجود ہوئے، نماز پڑھدا پیا ہوئے، لیکن ہر بندہ نماز پڑھن والا مسجد وچ آن والا مومن اسی تو بھول جانے ہیں نا کہ یار بڑا حاجی نمازی ہے، 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھدا ہے، مسجد دے اندر 24 گھنٹے رہا رہندا ہے، بڑا نیک بندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ان دی نماز تے نہ بھولیا جے، ان دے چنگے کام ویکھ کے نہ بھولیا جے. ہر مسجد وچ آن والا بندہ مومن. میرے بھائیو میں اپنی بات کردے ہی نہیں پیا، میں تواڈے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پہ رکھنا وا، اور مشکات شریف دی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث نو دارمی شریف دی اندر حدیث دی کتاب ہے اس دی اندر موجود ہے، دلائل النبوہ دے اندر حدیث موجود ہے. 3 میں حدیث دیاں کتاباں دا حوالہ پہ دینا وا. عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحابہ کو کوئی گل پوچھی، توجہ فرمایا جے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تسی یہ دسو کہ سب تو زیادہ عجیب ترین ایمان کیندا ہے؟ سب تو زیادہ عجیب ترین ایمان کس دا ہے؟
تو صحابہ کرام نے نا جی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اللہ دے فرشتیاں دا ایمان بڑا عجیب ہے۔ حضور نے سوال کیتا ہے کہ میرے صحابہ سب تو زیادہ عجیب ایمان کس دا ہے؟ تو صحابہ کی عرض کی یا رسول اللہ فرشتیاں دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ فرشتیاں دا ایمان عجیب ترین کس طرح ہو گیا؟ فرشتے ہر وقت اللہ دے قرب وچ رہندے نے، ہر وقت فرشتیاں دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے انوار و تجلیات دا نزول ہوندا رہندا ہے۔ اگر انہیں ایمان نہیں لیاونا تے پھر کہیں لیاونا ہے؟ جیڑا 24 گھنٹے اللہ دے قرب وچ رہے، رب دے نزدیک رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے انہاں تے نور و انوار دیاں تجلیاں ہوندیاں رہن، اگر وہی مومن نہیں تے پھر کیڑا مومن ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اندے وچ عجیب والی کیڑی گل ہے؟ فرشتیاں مومن نہیں بننا تے پھر کہیں بننا ہے؟ جنہاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ دا وہ مادہ ہی کو نہیں رکھیا، میرے صحابہ یہ عجیب ایمان کس دا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے توجہ میرے رکھیا جی، پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر فرشتیاں دا ایمان عجیب نہیں تے پھر نبیاں دا ایمان عجیب ہے۔ پھر کن دا ایمان؟ نبیاں دا۔ میرے حال توجہ رکھیا جائے، پھر کن دا ایمان عجیب ہے؟ نبیاں دا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نبیاں دا ایمان عجیب کس طرح ہے؟ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقرب بندے نے، انہاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحیاں دا نزول ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام انہاں دے دلاں تے نزول ہوندا ہے، اور اللہ دے او مقرب ترین بندے ہوندے نے، اگر انہاں ہی ایمان نہیں لیونا تے پھر کہیں لیونا ہے؟ صحابہ کرام نے دو جواب دیتے نے کہ یا رسول اللہ فرشتیاں دا ایمان عجیب ہے، تو آقا نے فرمایا کہ انہاں اللہ دے قرب وچ رہندے انہاں دا ایمان کس طرح عجیب ہو گیا؟ یا رسول اللہ نبیاں دا ایمان عجیب ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ دے مقرب بندے ہوندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے قلوب تے انہاں دے دلاں تے وحی دا نزول کردا ہے، اللہ دے پیغام انہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر وہی مومن نہیں تے پھر دنیا تے کیڑا مومن ہے؟ پھر صحابہ کرام نے نا عرض کی یا رسول اللہ اگر فرشتیاں دا ایمان بھی عجیب نہیں، نبیاں دا ایمان عجیب بھی نہیں، تو یا رسول اللہ پھر ساڈا ایمان عجیب ہوئے گا؟ فرشتیاں صحابہ نے اپنی طرف اشارہ کیتا، یا رسول اللہ پھر ساڈے جڑے صحاب نے تھوڑے پھر انہاں دا ایمان عجیب ترین ہونا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑا ایمان کس طرح عجیب ہو گیا؟ میں تھوڑے وچ موجود ہاں، تسی ہر وقت میرا چہرہ ودوہا دا دیدار بھی کر دے پئے ہو، تھوڑے سامنے میرے تے پتھر درود و سلام پہ بھیج دینے، تھوڑے سامنے میں معجزات دا اظہار پہ کرنا، تھوڑے سامنے میں چاند دو ٹوٹے کیتا، سورج ڈوبا یا باہر نکالیا، تھوڑے سامنے درخت میں سجدہ پہ کر دینے، اونٹ سجدہ پہ کر دینے، میرے صحابہ تھوڑا ایمان کس طرح عجیب ہو گیا؟ صحابہ کرام نے ترائے جواب دیتے سن، فرشتیاں دا سرکار نے وہ بھی رد فرما دیتا، نبیاں دا سرکار نے وہ بھی رد فرما دیتا۔ پھر صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ ساڈا ایمان عجیب ترین ہونا ہے، تو سرکار نے فرمایا صحابہ تسی تو میرے قرب وچ رہندے ہو، میرے نال رہندے ہو، میری زیارت کر دیو 24 گھنٹے میرے پیچھے نمازاں، تھوڑا ایمان اگر تسی ایمان نہیں لیونا تو پھر کہیں لیونا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ پھر اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے کہ کس دا ایمان عجیب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشکاہ شریف دے حدیث دی کتب ہے، اس دے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ دے اندر حدیث موجود ہے، دارمی شریف دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ انہاں لوکاں دا ایمان عجیب ترین ایمان ہے جنہاں میں نے ویکھیا نہیں ہوئے گا، صرف سنیا ہوئے گا کہ آج تو 1400 سال قبر ایک ایسا اللہ دا محبوب نبی مدینہ شریف چایا ہے جن دے تے اود باڑ دے پتھر بھی درود و سلام پڑھ دے آئے، جن دے ہاتھ وچ پتھر دیاں کنکریاں کلمہ پڑھ دے آئے۔ اگر وہ نبی
اشارہ کرے تے چمکن والا چند دو ٹوٹے ہو جاندہ سی، اگر وہ نبی اشارہ کرے تے درخت جڑاں اکھیڑ کے قدم بوسی کردہ سی۔ میرے صحابہ نہ فرشتیاں دا ایمان عجیب تارے نہ نبیاں دا ایمان عجیب تارے، میرے صحابہ نہ تھوڑا ایمان عجیب تارے، عجیب تر انہاں میرے امتیاں دا ایمان ہے جنہاں میں ویکھیا نہیں ہوئے گا، پڑھیا ہوئے گا یا سنیا ہوئے گا تے میں اپنا دل دے بائن گے تے میرے تے ایمان رکھن گے، انہاں دا ایمان عجیب ترین ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں سے آج مسلمان ہوئے ہیں نا جی، آقا علیہ السلام نے ساڑھے ایمان دی تعریف آج تو 1400 سال قبل کیتی ہے کہ میرے صحابہ انہاں بندیاں دا ایمان ہے۔ آج بھی بندے جنہ دے دل وچ ایمان موجود ہے انہاں دے سامنے سرکار دا ذکر کیتا جاوے تے تڑپ جاندے نے، سرکار دا نام آ جاوے تو مجبور ہو جاندے نے درود و سلام پڑھن تو۔ آقا علیہ السلام دے معجزات دا ذکر پڑھن یا سنن انہاں دی روح ٹھنڈی ہو جاندی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاندہ ہے۔ سرکار دا ذکر شروع ہوئے سے ہی آج بھی بڑے بڑے ایسے محب نے آقا علیہ السلام دے، وہ فراق مصطفیٰ دے اندر انہاں دیاں آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ تو آقا نے فرمایا کہ انہاں بندیاں دا ایمان عجیب ترین ایمان ہے جنہاں میں ویکھیا نہیں ہوئے گا لیکن سن کے یا میری احادیث میری سیرت نو پڑھ کے میں من لین گے، انہاں بندیاں دا ایمان عجیب تارے۔ بلکہ مسند امام محمد کے اندر حدیث موجود ہے، ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام نے خوشخبری دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا انہوں نے خوشخبری جنہ میں ویک کے میرے تے ایمان لے آندہ، یعنی کہ صحابہ نو آقا علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی کہ انہاں بندیاں نو مبارکباد جنہ میں ویکھیا تے میرے تے ایمان لے آندہ۔ ایک مرتبہ مبارکباد دیتی، آقا نے فرمایا کہ انہاں نو 7 مرتبہ مبارکباد۔ میرے بھائیو کوئی عام بندہ مبارکباد نہیں پہ دیندہ، رب دا رسول پہ کہندہ ہے، رب دا رسول فرما رہے ہیں کہ انہاں بندیاں نو 7 مرتبہ مبارکباد جنہ میں ویکھیا نہیں ہوئے گا، بین ویکھے میرے تے ایمان لیاؤن گے، انہاں نو 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ یہ آقا علیہ السلام 3 مبارک پہ دین دینے۔ پھر اس سے مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث سے اصحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والیا کو ساڑھے تو بھی بہتر بندہ ہے دنیا تو؟ توجہ فرمایا جی، سرکار دی بارگاہ جو اصحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کو ساڑھے تو بھی بہتر ہے بندہ؟ یہ حدیث دا جواب میں دین تو پہلے ایک میں مسئلہ واضح کرنا چاہنا، کلی طور اصحابہ کرام دی عظمت ساری امت نال زیادہ ہے۔ ہر نبی دا صحابی امت دے سارے ولیاں نال والا ہے، سارے غوثاں کتبہ نال والا ہے، کلی طور سارے صحابہ ساڑھے نالو آلہ نے، جزوی طور کہ ایک پہلو نال اصحابہ نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ ساڑھے تو بھی کوئی چنگا بندہ ہے؟ اندے تو یہ نہیں سوچنا کہ اسی استغفر اللہ صحابہ تو چنگے ہیں، نہیں، یہ خیال نہیں، صحابہ ساڑھے نالو آلہ نے، آلہ نے جی میں جزوی طور ہوندیاں نے نا کہ حضرت علی دیاں جڑیاں شانہ سرکار نے بیان کی فرمائیاں نے وہ حضرت ابو بکر دیاں نہیں بیان فرمائیاں، جڑیاں ابو بکر دیاں شانہ حضور نے بیان فرمائیاں حضرت عمر دیاں بیان نہیں فرمائیاں۔ تین دج کوئی شک نہیں کہ سارے اصحابہ دی صاحب وچو سارے صحابہ وچو آلہ ابو بکر صدیق نے، تے پھر آلہ ابو بکر تو بعد عمر فاروق نے، پھر عثمان غنی نے، پھر مولا کائنات نے۔ تو میرے بھائیو اے ذہن وچ خیال نہیں لیونا کہ اسی صحابہ تو آلہ استغفر اللہ، ساری امت بھی اکٹھی ہو جائے تو تے میں تے گناہگار ہاں، اگر اللہ دے ولی اللہ دے غوث کتب نیک بندے بھی اکٹھے ہو جاننا تے رسول اللہ دے ایک صحابی دے مقابلہ عظمت دا نہیں کر سکتے۔ بلکہ جنہ آقا علیہ السلام دے صحابہ گھوڑیاں تے جیڑی سواری تے سوار ہوئے نے نا، انہاں سواریاں دے پاؤں نال جڑی گرد اڈی ہے اسی اس گرد دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ جزوی طور صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے تے بھی کوئی چنگا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ تھوڑے تو بہتر ہوئے جنہ بن ویکھے مینوں من لیا ہے۔ تسی تا ویکھن واسطے میرے کو معجزات طلب کیتے نے، وہ تھوڑے نال بہتر جنہ ویکھیا مین کوئی نہیں بن ویکھے مینوں من لیا وے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تا حدیث تو پتہ چلیا نا کہ ایمان لے آندا سی۔ ایمان ہے کی چیز؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے انا مرہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پہ گزر دینے، حضور دے صحابی نے حارث بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پہ گزر دینے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی نو ٹھرا کے سوال کیتا، کیفا اسبات یا حارث، اے حارث دس آج صبح کنج کیتی یا؟ حضور نے پوچھا اپنے صحابی کو کہ آج صبح کس طرح کیتی یا؟ اصحابی رسول نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبات مومنا حقا، یا رسول اللہ میں ایک سچے مومن دی طرح صبح کیتی ہے۔ کن دی طرح صبح کیتی ہے؟ سچے مومن دی طرح میں آج صبح کیتی ہے۔ فقالا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانظر ما تقول، میرے صحابی ویکھ تو کی پہ آنا ہے؟ کہ میں کوئی گل بڑی کر جاوے نا تسی آنے یار سوچ کی پہ گل کرنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانظر ما تقول، میرے صحابی ذرا سوچ ویکھ تو گل کی پہ کرنا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سوال پہ دسدا ہے کہ سچے مومن دی طرح صبح کرنا بڑی اوکھی ہے۔ ہر بندے دے واسطے چ نہیں کہ سچے مومن دی طرح صبح کرے۔ اسی تا اپنی زبان نال میاں مٹھو بنے نا کہ میں بھی مومن تے اسی آنے تم ہی مومن۔ سنو کہ مومن دی شان کیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انظر ما تقول، میرے صحابی ذرا ویکھ تو کی گل پہ کرنا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِیقَةٌ فَمَا حَقِیقَةُ ایمانک، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر شے دی حقیقت ہوندی ہے۔ میرے صحابی تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے؟ ہر شے دی حقیقت ہوندی ہے، تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے؟ ان صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اپنی ایمان دی حقیقت پہ رکھ داوے، اور اے ہی حقیقت مل جاوے تے او بندہ سچا مومن جے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزافت انی دنیا، یا رسول اللہ میں صبح انج کیتی ہے کہ میں دنیا تو میرا دل بیزار ہو گیا ہے۔ دنیا تو میرا دل، پہلی پوڑی تو ایسی ڈگ پونا ہے، اگے تا جانا بڑی دور دی بات ہے۔ ساڑھے دل وچ ہے ہی دنیا میرے بھائیو۔ یہ سرکار دے صحابی نے نہیں فرمایا کہ میں دنیا نو چھڑ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو منع فرمایا کہ دنیا تو باہر جا کے جنگلاں وچ اپنی بیوی بچیاں چھڑ کے عبادت کرو۔ رہبانیت تو میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ اصحابی رسول عرض پہ کردا یا رسول اللہ میں دنیا دے وچ موجود ہاں لیکن میرے دل وچ دنیا کوئی نہیں۔ یہ سچے مومن دی طرح صبح کرنا۔ یا رسول اللہ میرے دل دنیا تو بیزار ہو گیا ہے، میرے دل وچ آزافت انی دنیا، میں دل وچ دنیا کڑ کے صبح کیتی ہے، اور اس حال صبح کیتی ہے کہ میں رب نو اپنی اکھاں نال دیدار رب دا پہ کرنا ماں، اور اس حال صبح کیتی ہے میں جنت دے وچ جنتیاں دی ملاقات اپنی اکھاں نال ویکھ رہا ماں، اور دوزخ دے وچ دوزکیاں دی چیخو پکار اپنے کناں نال سندا پیا ماں۔ یا رسول اللہ اس حال دے اندر میں صبح کیتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حارث اس چیز نو پکڑ لا، لازم کر لا اپنی زندگی تے۔ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا اے حارث اس چیز نو لازم کر لا، یہ ہی
سچے ایمان دی طرح زندگی یہ میرے بھائیو سمجھ آئی کہ سچا ایمان ہے مومن کیڑا ہے اسی تا کیڑا مومن پتہ نہیں کنوں کنوں ساتھ لڑنے ہاں کہ آ بھی مومن ہے آ بھی مومن ہے مومن دی پہلی شک کے اندے دل وچ دنیا نہ ہوئے دوجی کہ وہ رب دا 24 گھنٹے انج ویکھے کہ میرا رب میرے سامنے جنت اپنی اکھاں دے سامنے رکھے دوزخ اپنی اکھاں دے سامنے رکھے وہ اے مومنن حقا سچا مومن وہ بندہ ہے آج تا میرے بھائیو تبلیغ کرن والے ہر بندہ آندا ہے کہ میں مومن ہاں داڑھی رکھن والا آندا ہے میں مومن ہاں سفید لباس والا آندا ہے میں مومن ہاں کالا لباس والا آندا ہے میں مومن ہاں جڑا نماز پڑھن والا آندا کہ میں مومن ہاں میرے تو بعد کے مومن کوئی نہیں تو میرے بھائیو مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلی حدیث میں عرض کی تھی نا کہ بن ویکھے عجب ایمان تو آقا علیہ السلام نے مسلم شریف دی اندر فرمایا کہ عجیب ایمان انہاں دا کیوں ہوئے گا جنہ بن ویکھے میرا کلمہ پڑھیا ہے مینوں منیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دا ایمان عجیب تر اس واسطے ہوئے گا وہ اے آرزو کرنگے کہ یا اللہ ایک دفعہ آقا دا دیدار نصیب ہو جائے اس دے بدلے ساڑی جان ساڑی اولاد ساڑا مال ساڑے کو لیلہ ایک دفعہ سرکار دا دیدار نصیب ہو جائے سمجھ آئی کہ ساڑا ایمان عجیب تر کیوں ہوئے گا سرکار نے جڑا صحابہ نے فرمایا نا کہ نہ فرشتیاں دا ایمان عجیب نہ نبیاں دا ایمان عجیب نہ صحابہ تھوڑا ایمان عجیب عجیب ایمان انہاں دا ہوئے گا جڑے بعد چاون گے میرا دیدار نہیں کرنگے میرے تے ایمان رکھنگے عجیب ایمان انہاں لوکاں دا ہوئے گا ان سرکار ان دی وجہ بیان پہ کر دینے سرکار فرمیندے پہنے کہ وہ دعاواں کر دے رانگے یا اللہ ساڑی جان للہ ساڑی اولاد للہ ساڑا مال للہ ایک جھلک سرکار دی بکھا دے اگر تا دل وچ خفیت ہے تے دل مومن ہے اگر ساڑا پیار مال نال زیادہ ہے اولاد نال زیادہ ہے تے جان نال زیادہ ہے پھر میرے بھائیو قرآن کہندہ ہے سورۃ حجرات اللہ فرمائندہ ہے قولو اسلمنا اللہ فرمائندہ ہے پھر آگ کے اسی مسلمان ہاں صرف مومن نہیں اسی مسلمان ہاں تو میرے بھائیو ایمان دی حقیقت کیڑی ہے نا جی وہ عشق مصطفیٰ سرکار دی محبت یہ ایمان دی حقیقت ہے جس دے دل وچ آقا علیہ السلام دی عشق ہوئے گا محبت ہوئے گی اور اس عروج دی محبت ہوئے گی کہ یا اللہ مال بھی للہ اولاد بھی جان بھی سب کچھ للہ سرکار دا دیدار نصیب فرما دے اس لیول دی محبت ہوئے گی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہے وہ بندہ مومن ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے اصحابہ کرام تو بعد کے عشق کہیں کرنا ہے اور ادب کہیں کرنا ہے ادب دا یہ عالم ہے آقا علیہ السلام دے صحابی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی سوال کیتا کہ آقا علیہ السلام نے کس کس جانور دی قربانی دا ذکر کیتا ہے کسے تابعی نے سوال کیتا صحابی کو تو آپ نے نا 4 انگلیاں دا اشارہ کیتا کہ حضور نے 4 جانوراں دا اس طرح انگلیاں نال اشارہ فرمایا ہے تو فوراً ذہن وچ خیال آیا آپ نے فرمایا کہ لوگوں میریاں انگلیاں چھوٹیاں نے سرکار دی انگلیاں وڈیاں اتنا ادب کہ کوئی یہ سمجھے کہ حضور دیاں انگلاں دی طرح یہ صحابی دی انگلاں نے اتنے تو میرے بھائیو بندے بڑے بے باک نے بڑے بے باک بندے نے جڑے استغفر اللہ کہندے نے کہ نبی ساڑھے طرح استغفر اللہ اسی تو سوچ بھی نہیں سکتے
نبی دی احوال ساڈے طرح، نبی دا اٹھن بیٹھن ساڈے طرح۔ اصحابی رسول نے اس طرح کیا کہ حضور نے 4 انگلیاں دا اشارہ فرمایا تے فوراً کیا کہ میرے کو سوال کرنے والے میریاں انگلیاں نے تے میریاں انگلیاں چھوٹیاں نے تے سرکار دی انگلیاں میرے تو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سکے چاچا حضرت عباس، آپ کو کسے پوچھیا کہ تسی دسو کہ حضور وڈے نے یا تسی بڑے ہو، تسی بڑے ہو یا سرکار بڑے نے؟ تو ہمیشہ صاف ظاہر ہے جی چاچے بڑے ہوندے نے، لیکن حضرت عباس حضور دے صحابی نے نا تے ادب دا تقاضا اے وے، آپ نے جواب دے اندر فرمایا کہ بڑے تا سرکار نے لیکن پیدائش میری پہلے ہوئی ہے۔ کتنا خوبصورت ترین جواب دیتا کہ بڑے سرکار نے، میں سرکار تو بڑا ہو اکھاں بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دے چاچا جان فرمائیں کہ بڑے سرکار نے لیکن ولادت میری پہلے ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان دی حقیقت ہے ہی محبت مصطفیٰ، ایمان دی حقیقت ہے ہی عشق مصطفیٰ۔ جس دے دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں تے ایمان تو دل خالی ہے۔ جس دے دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں، رب دی عزت دی قسم ان دے دل وچ ایمان نہیں۔ ایمان ہے ہی سرکار نو منن دا نام ایمان ہے۔ میرے بھائیو، متے کوئی میرے تے اعتراض کرے کہ رب نو منن دا نام ایمان کیوں نہیں؟ تندہ جواب بھی میں دیواں گا کہ میرے بھائیو، رب دا یکتا ہونا سن کہیں دسیا، کہیں دسیا کہ رب وحدہ اولا شریک ہے، کہیں دسیا کہ رب بے نیاز ہے۔ کس ہستی نے سانو دسیا کہ رب دا کوئی شریک نہیں، رب حی قیوم ہے؟ کیا رب نے ہر بندے نو خود دسیا ہے؟ میرے بھائیو، تاریخ انسانیت اٹھاؤ، انبیاء تو علاوہ رب نے کسی بھی اپنے بندے نال گفتگو نہیں فرمائی۔ انبیاء رسل کرام تو علاوہ رب نے کسی بندے دی طرف اپنی وحی دا نزول نہیں بھیجیا۔ جس نہ رب گل کر لوے وہ بندہ نبی بن جاندا ہے یا رسول ہو جاندا ہے۔ میرے بھائیو، رب دا یکتا ہونا بھی سن زبان مصطفیٰ نے دسیا ہے، رب دا حی قیوم ہونا بھی سن زبان مصطفیٰ نے دسیا ہے، قبر دے احوال موت بھی سن زبان مصطفیٰ نے دسی ہے، جنت بھی سرکار نے دسی ہے، دوزخ بھی سرکار نے دسی ہے، میدان معاشر قائم ہونا سرکار نے دسی ہے۔ اس بات علماء کرام اور محدثین فرمائندے نے کہ سرکار دی ذات نو من لینا یہی ایمان ہے۔ جڑا سرکار نو من لوے او بندہ مومن ہو جاندا ہے۔ ایک بندہ آکے کہ میں سرکار دی میں ضرورت ہی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے منافق مدینے چاہے انہاں کیا سرکار نو بر ملا، انہاں کہ یا رسول اللہ تھوڑے تو بغیر ہی اسی اللہ دے بڑے پیارے ہیں، تھوڑے تو بغیر ہی اسی بڑے اللہ دے پیارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا نزول فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ اے نبی کہہ دے کہ میں پیار ان دے نال کراں گا محبوبہ جڑا تیرے رستے تے چل کے آوے گا، جڑا تیرے دروازے چو آوے گا میں ان دے نال پیار کراں گا۔ تو میرے بھائیو، سرکار دی ذات نو من لینا یہی ایمان ہے۔ اگر سرکار دی ذات نو نہ مننا گے، ساڈی نماز سان مومن نہیں بنا سکتی، ساڈا حج کرنا، ساڈے روزے رکھنا، ساڈا جہاد کرنا، ساڈا صوم و صلات، ساڈا درود و سلام، یہ سانو مومن بنا سکدا؟ پہلے سرکار دی ذات نو مننا پوے گا، دل وچ سرکار دی ذات تے ایمان لیانا پوے گا، پھر مومن ہو جاواں گے۔ ایک بندہ آندا کہ میں سرکار نو نہیں مندا، میں قبر دے احوال نو مندا پیا ماں، میں آخرت نو مننا ماں، میں رب نو وحدہ اولا شریک تسلیم کرنا، سرکار نو نہیں مندا، تو میرے بھائیو اس دا بھی ایمان قابل قبول نہیں۔ کیونکہ میرے بھائیو، جس وقت مخبر جڑا سن خبر دے رہا ہے، اسی مخبر نو مننا گے تے خبر تے یقین کران گے۔ یہ تو دنیا داری دا ایک رواج ہے۔ ایک عام میرے جیا بندہ گل کرے تے ہو سکتا ہے بندہ انکار کر دے وے، ایک ملے دا معتبر بندہ
جن دے ملا دے ہر فرد گواہی دے کہ یار زندگی اچ کدی جھوٹ نہیں بولیا، او گل کرے تے بندے اعتبار کر لین گے۔ تو میرے بھائیو میری طرح ایک عام بندہ گل کرے، بندہ اندہ ہو سکتا ہے کہ ایمیں پھڑ پہ ماردہ ہوئے، جھوٹ پہ بولدہ ہوئے، ایمیں گل پہ کردہ ہوئے، تو میرے بھائیو پہلے خبر تے یقین کرن تو پہلے مخبر دی ذات نو مننا پاؤندا ہے۔ تو سرکار دی گل تے یقین کرن واسطے قاعدہ قانون ہے وے پہلے سرکار دی ذات نو مننا پوے گا، آقا دی ذات تے ایمان لیونا پوے گا۔ تو ایمان ہے ہی سرکار نو منن دا نام۔ جس نے سرکار دی ذات نو من لیا مومن بن گیا، جیڑا سرکار دی ذات تو دور ہو گیا بے شک نیک عمال کردہ رہے۔ میں پچھلے جمعے وہ حدیث رکھی ہے نا کہ جس نے آقا علیہ السلام جس منافق نے کیا، عبداللہ نامی تمیمی منافق نے کیا، اتق اللہ کہ اے نبی اللہ تو کلو ڈرو، استغفر اللہ، نبی نو کیا کہ اللہ کلو ڈرو۔ تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اپنی میان اچوں کہ یا رسول اللہ میں اندہ سار قلم کرنا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کندہ سار اتاریں گا، اندی بقاعدہ ایک نسل ہوئے گی قیامت تک چلے گی۔ حضور صحابہ نو فرما رہے نے کہ میرے صحابہ اگر تسی انہاں دی نمازاں ویکھو کہ اپنیاں نمازاں نو تھوڑیاں سمجھو گے، انہاں دے روزے ویکھو تے اپنے روزیاں نو تھوڑا سمجھو گے، انہاں دی قرآن دی تلاوت ویکھو گے اپنی قرآن دی تلاوت تھوڑی سمجھو گے۔ حضور صحابہ نو کہہ رہے ہیں کتنے اعمال کرن گے، لیکن سرکار دی ذات تے ایمان نہیں نہ لیاندہ تے آقا نے فرمایا کہ مومن نہیں۔ تو میرے بھائیو سن الحمدللہ یقین اور اطمینان اس گل تے کہ اسی سرکار دی ذات تے ساڈا ایمان ہے۔ تے قبر وچ بھی میرے بھائیو یہی پوچھیا جانا ہے، ترے سوال ہونے نا، مر ربو کا رب کیڑائی، ما دینو کا دین کیڑائی۔ آخری سوال امام بخاری نے 6 مرتبہ اے سوال جیڑا نا آخری 6 مرتبہ بار بار بخاری شریف دے اندر رپیٹ کیتا ہے۔ 7 مقام تے قبر دی سوالات دی حدیث ہے، بار بار بخاری میں چاہیے۔ امام بخاری نے ایک دفعہ فرمایا حدیث لیاندی کہ قبر 3 سوال ہونے نے، 6 جگہ تے امام بخاری فرمائندے نے قبر کوئی سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، کہ اے قبر میں چاہن والیا دنیا تے اس ذات دے بارے کی کہندا رہے ہیں۔ تو ایمانداری نہ دسو تیری میری قبر جنت یا دوزخ، اس سوال دے جواب تے بڑھنی ہے۔ جواب دے لیا کہ اسی دنیا تے ذات مصطفیٰ نو من لیا قبر جنت بن جائے گی۔ اگر اے آکھ دیتا لا آدری میں نہیں پتا میں نہیں جاندا، قبر دوزخ دے گڑیاں چو گڑا بن جائے گی۔ تو میرے بھائیو آج تیرے میرے کل وقت ہے ذات مصطفیٰ نو من لو، ایمان لے آؤ۔ تو اصحابہ نے کس طرح منیا، اللہ تعالیٰ سانوی توفیق دے وے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی عرض کریں گے کہ اصحاب رسول نے ذات مصطفیٰ نو کس طرح منیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھانو اور مین عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا